الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا وربنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى عذره وحسن عمله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت العالم الموت العالم درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد قدر حسنه وجماله آواز بلند پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ قبلہ امام صاحب علامہ محمد اکبر صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے اعلان فرمایا کہ آج کی یہ محفل پاک محفل پرنور ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے اور استقبال رمضان کے سلسلے میں رکھی اور اس محفل کا جتنا بھی ہم ذکر کریں گے بیان کریں گے اس کا احسان ثواب عالم نبی فاضل جلیل خلیفہ خاندان نقشبند موڑا شریف خطیب ملت مجاہد اہل سنت منبع علم و حکمت منبع رشد و ہدایت حضرت علامہ برادر ذی وقار قاری محمد سعید احمد قاسمی نقشبندی رحمہ اللہ کی روح پاک کو احسان ثواب ملے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کا انعقاد کرنا قبول فرمائے اور قبلہ قاری صاحب کی قبر کے اوپر اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کی قبر کو میرا تو ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے کہ جہاں اللہ والے مدفون ہوتے ہیں ان کی قبریں قبر المؤمنین روضہ میں ریاض جنت کا مظہر کر جاتی ہے۔ تو اس سے قطع نظر اس میں نہ کوئی شک ہے نہ شبہ، قاری صاحب کی خدمات اور قاری صاحب کی ذات کو تاج کار بنے گی انشاءاللہ۔ اس کے
پر بھی چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ کچھ گناہ گار اور حقیر اور تقصیر کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً آج کراچی بھر میں اور پاکستان کے اندر آج کا جو موضوع علماء کا اور واعظین کا خطبہ کا رہا ہے وہ ماہ رمضان کی فضیلت اور آمد کے حوالے سے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو ماہ رمضان کی آمد پہ خوش ہو اور خوشی کا اظہار کرے اور جانے کے اوپر غمگین ہو، اللہ تعالیٰ اس کا یہ آمد میں خوش ہونا اور جانے کے اوپر غم کرنا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش فرما دے گا۔ اور جنہوں نے روزے رکھنے تراویح پڑھنی، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس پر بھی پڑھ رہے تھے نا نظم کی صورت میں کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ حضرت نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ قباء مسجد کے امام اور خطیب بزرگان میں دین حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد حسین حسینی دعوت قدسیہ اور جتنی عوام اہل سنت آئی ہے انشاءاللہ آئیں گے، لوگ آپ پریشان آواز پہنچتی ہے تو انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے روزے تم پر فرض کیے۔ روزے تم پر، مجھے مزہ نہیں آ رہا، ہم نے تم پر روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے، تاکہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ نے پتہ نہیں کون سی آزمائش میں ہمیں ڈال دیا ہے۔ تو یہ کما کتب اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تم نہ سمجھنا کہ ہمیں اس معاملات سے دو چار کرنا تھا، بلکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی روزے عطا فرمائے۔ اور روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، یہ روزے کیوں دیے جاتے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان عطا کیا ہے، اور بعض تو ایسے عاشق ہے ماہ رمضان کے اور تراویح کے اور قرآن کے، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ پورا سال ہی روزے رہے، پورا سال۔ اور بعض ایسے کہ مارے گئے ہماری حالت خراب ہو گئی، ہم سے خوب برداشت نہیں ہوگی اور پیار برداشت نہیں ہوگی، تو میاں یاد رکھو نہ میری طاقت ہے نہ آپ کی طاقت ہے، نیت آپ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچا دے گا۔ فرمایا ہم نے تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے اور انہوں نے اس فرض کو نبھایا، وہ ہمارے اوپر کیوں فرض کیے اس کی وجہ ہے۔ سنو، اگر ان کو روزے ملے اور ہمیں نہ ملتے تو ایک فضیلت میں وہ ہم سے بڑھ جاتے، ایک فضیلت میں ہم سے وہ آگے ہو جاتے کہ بھائی اس امت نے روزے رکھے اور امت محمدیہ نے روزے نہیں رکھے، تو رب چاہتا نہیں میرے حبیب کے امتی کسی سے پیچھے رہے۔ تو اللہ نے اس وجہ سے بھی یہ انعام عطا کیا ہے، اور یاد رکھو اللہ نے اس امت کو ہر عمل میں آگے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی وہ دیا، وہ تمام نبیوں کا امام ہے، تمام مرسلین کا سردار ہے، نہ انبیاء میں کوئی ان کے مقام تک پہنچا نہ مرسلین میں ان جیسا ہوا۔ جبکہ مقام نبوت جو نفس نبوت ہوتا ہے نا، اس میں اہل سنت و جماعت کا ہم سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں۔ نفس بولا بھی کرو نا یار، نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن ان کے درجات ہیں، ان کے مراتب ہیں، ان کو اللہ نے ایک
پوچھنے کی تاکہ آپ کو مسئلہ یاد ہو جائے اور یاد کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ مسجد الیاس سے باہر نکلیں گے امام صاحب نے کیا بیان کیا تھا تمہیں نہیں پتا. الآن کما کھانا جیسے پہلے تھے اب بھی ویسے ہیں. تو پھر تقریر کرنے کرانے کا مقصد بہت ہو جاتا ہے. ہمیں مسالے یاد ہونے چاہیے. اور غور و فکر کیا کرو, تدبر کیا کرو. اگر ایک مسئلہ بھی یاد ہو گیا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. تو فرمایا کہ ہم نے رسولوں کے درجے بلند رسول 313 ہے. باقی انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش پیغمبر یا 2,24,000 جتنے بھی انبیاء مرسلین ہیں, ہمارا سب سے اوپر عقیدہ اور ایمان ہے. ہم یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمارا تمام چیزوں کے اوپر عقیدہ اور ایمان ہے. اور یاد رکھو عقیدہ بہت بڑی چیز ہے. اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر نمازیں بھی ٹھیک ہیں, روزے بھی ٹھیک ہیں, تراویح بھی ٹھیک ہے, حج بھی قبول ہے, قرآن کا سننا اور سنانا بھی قبول ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے تو بات بنے گی نہیں. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من صام ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں, جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ ثواب ملے. یاد رکھو ایک ہے ایمان, ایک ہے احتساب اور ایک ہے حساب. یہ تینوں چیزوں کے اوپر غور کرو تو بہت سارے مسئلے کھل جائیں گے. فرمایا ایمان عقیدے کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عقیدے کو کہتے ہیں. اور عقیدہ جان ہے. تمام اعمال کی جتنے عمل نیک کرتا ہے اس کی جان ہے عقیدہ. اور یاد رکھو نمازیں قاضی بھی پڑھتے ہیں, وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور بھی اس طرح کے عمل کرتے ہیں, لیکن وہ حضور کی ختم نبوت پہ عقیدہ نہیں رکھتے. تو عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے, عقیدہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سارے عمل رہنا ہو گئے, بیکار چلے گئے. تو میرے بزرگوں دوستوں عقیدہ بڑی چیز ہے. عقیدہ بنیاد ہے تمام اعمال کی. اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو سارے عمل بھی ٹھیک ہے. میرے روحانی استاد علامہ محمد شفیع واڈی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. کہ میں نے آپ کو اپنا ایسے نہیں بلایا ہے, اس لیے بلایا کچھ سناؤ کچھ سنو. تو آپ نے ہمیں کیا سنانا ہے؟ سبحان اللہ. کبھی زیادہ جوش آ جائے تو نعرہ تکبیر ہے, نعرہ رسالت ہے, نعرہ تحقیق ہے, نعرہ حیدری ہے, نعرہ غوثیہ ہے. اور اگر جو جذبہ نہیں ہے پھر سن تو تم لوگ یہ کام نہیں کرنا بھائی. سننی جات کے رہتا ہے, یہ سن نہیں ہوتا. اور پہلے ہی سن لو کہ اتنا کام ہمارا بگڑ گیا ہے, تو آپ بھی اگر سن رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم ویسے ہی جماعت اہل سنت سے الحمدللہ. اور یہ جو پودا لگایا نا قاری سعید احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ بھی پیر طریقت رابر شریعت القبلہ سید شاہ صراف اللہ قادری نے لگایا. یہ پودا کہاں سے آیا ہے؟ مدینہ پاک سے یہاں لگا دیا گیا. سبحان اللہ. وہاں سے پکڑا شاہ صاحب نے, قاری صاحب چلو الیاس مسجد میں اور لوگوں کو قرآن پڑھاؤ, دین کی تبلیغ کراؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جہاں بندے کا رزق ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ ہماری زبان سے دین کی تبلیغ کرواتا ہے. اور میں علامہ قاری صاحب سے ایک مسئلہ کہ جو حضور یہ مسئلہ بتاتے ہیں, ویسے تو لمبی بات ہو جائے گی. حضرت وہ ہمارا کنواں جو ہے نا اس کے اندر کتا گر گیا, کیا کریں؟ تو کہا ایسا کرو سارا ہی پانی نکال دو, پاک ہو جائے گا. تو سارا پانی نکال دیا. اس کے بعد جب بڑا گلاس جب جو بھی ہے کٹورا تو اس میں پال ہے. کہا کیا ہوا؟ حضرت سارا پانی لگا, کتے کو نکالا تھا, اس کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں. علامہ اقبال کی مثال دیا کرتے تھے, قومیاں جب تک کتا نہیں نکالو گے کنواں پاک نہیں ہوگا.
اور عربی میں جو حساب کرے، جو جانچ پڑتال کرے، اس کو ہم کہتے ہیں محتسب۔ کیا کہتے ہیں؟ محتسب۔ حساب یہ ہے بھائی، حسین بھائی نے کیلکولیٹ کیا کہ اتنا مال میں نے بیچا ہے، وہ ان کے ذہن میں لکھ بھی لیا، حساب بھی کر لیا۔ ایک ہوتی ہے جانچ پڑتال کرنا، تو روزہ تو رکھ لیا، میاں روزے کے لوازمات ہیں کہ یہ دیکھنا ہے کہ آنکھیں گناہ سے بچی ہے کہ نہیں بچی، کان گناہ سے بچی ہے کہ نہیں بچے، ہاتھ گناہ کی طرف بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے، پاؤں گناہ کی طرف گئے ہیں کہ نہیں گئے۔ اگر یہ سارے اعضاء محفوظ رہے تو پھر آپ کا روزہ بھی قبول ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی حبیب علیہ السلام، میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور ارشاد فرماتی ہے، یاد رکھو بہت سارے لوگ صبح سے لے کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کوئی اجر اور ثواب ملتا نہیں ہے۔ تو میاں روزہ رکھنا ہے تو پھر اس کا دھیان بھی کرنا ہے۔ جب یہ دھیان کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بشارت ہے، مسلمان مومن روزے دار کے لیے غفر لہ، یہ غافرون سے ہے۔ غافرون کہتے ہیں چھلکے کو، اس کو کہتے ہیں چھلکے کو۔ تو چھلکا جو ہوتا ہے وہ مغز کے اوپر ہے، تو چھلکا مغز کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا یاد رکھو کہ ایسے ہی اعمال بھی اللہ کی رحمت نے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورا نبھایا تو میری طرف سے بشارت ہے، اللہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اگر یہ ماہ رمضان کا ہوتا تو ہم کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایک شعر پڑھتا ہوں، میری عادت ہے پڑھنا، نہ پڑھوں تو مجھے بھی سکون نہیں ملتا، عادت ہے۔ فرمایا بزرگ مدینہ اور رب سچے فرمایا او باقی سب مہینے عالی رتبہ آیا، تو ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے لڑا، اور 70 حصے اجر دینا مالک پہلو بلدا۔ فرمایا اپنے تم پہ بھی روزے بند دیے، تم سے پہلو پہ بھی کیے تاکہ تمہارا مرتبہ بن جائے۔ تو فرمایا کہ ایک تو اس وجہ سے یہ امت رسول، تمام رسولوں کے سردار، یہ مہینہ باقی مہینوں کا سردار، اور فرمایا یہ کتاب قرآن تمام کتابوں کی سردار، اور امت خیر الامم تمام امتوں کی سردار ہے۔ اور قرآن سے واضح ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم بہترین امت، لیکن ہمارے اعمال اچھے نہیں، اعمال اچھے نہیں، اللہ اچھے کر دے اور ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہم انسان بننے کی کوشش نہیں کرتے، بننا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ بھی بڑھ جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں گناہ انسان نے کرنا ہی، کیوں؟ اللہ نے اس کی سرش کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو یہ سب بندوں کے لیے، انبیاء اس سے مستثنا ہے، مرسلین اس سے مستثنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، ہر ابن آدم خطا کار ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے، بلکہ قرآن میں بھی ایسی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی، جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب دلیر نہیں ہو
اتنا صافی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا آپ کے بعد آج کے بعد گناہ کریں گے، نہیں، یہ ان گناہگاروں کے لیے جن سے خطائیں ہو گئی ہے، وہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے جو بوڑھے بیٹھے ہیں ان سے پہلے ہاتھ باندھ دے تو ناراض نہیں ہونا، اور جوانوں کو بھی چاہیے کہ بزرگوں سے سبق حاصل کریں۔ انسان قبر کے قریب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی گناہ چھوڑتا نہیں ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب اللہ بچپن سے انہیں نیک کر دیتا ہے، کچھ ایسے ماں کے بدن سے نکلے ہیں تو پاک ہے، فرمایا گناہوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ماں کے بدن سے نکلتے ہیں تو بلی بن کے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان بھی عطا کیا۔ یہ روزہ سب سے پہلے دنیا کے لحاظ سے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام والسلام۔ حضرت نے جو بلا دیے گئے وہ دانا کھایا، حکم آیا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، آپ اتریے، آپ اتر آئے، سری لنکا کا وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے، حضرت وہاں اترے کیونکہ جنت میں نعمتیں تھی، ہر طرح کے پھل اور پھول تھے۔ فرمایا کہ آدم اور تیری زوجہ، فرمایا کہ جتنا جی چاہے جیسا چاہے کھاؤ پیو، فلا تقربا، ہمیں اس کے قریب نہ جانا۔ بہرحال وہ کھا لیا گیا اور اتر گئے تو آپ نے جنت میں نور ہی نور دیکھا تھا، کبھی گرمی سے سامنا نہیں ہوا تھا، کبھی اندھیریاں نہیں دیکھی تھی، اور کبھی گرمی کی تمادت نہیں دیکھی تھی۔ آپ جب اتارے گئے تو پہلی مرتبہ آپ نے اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا تو روتے رہے، یا اللہ یہ کون سی چیز سے میرا سامنا پڑ گیا ہے، ساری رات روتے رہے۔ فرمایا روتے روتے ساری رات گزر گئی، صبح پکڑی تو نسیم سحر چلی۔ فرمایا صبح کا اجالا پہلا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، کتنی؟ 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے، فرمایا جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لے، آدم علیہ السلام کی نماز کی مطابق اللہ اسے اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے اس امت کے اوپر، فجر کی نماز 2 رکعت فرض فرمائی۔ سنو اور ایمان پیدا کرو۔ فرمایا مشکوٰۃ صفحہ نمبر 174 کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے ماہ رمضان کے لیے صحابہ کو تیار کیا، ترغیب دی، آپ سن چکے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی ھذا جبریل علیہ السلام، اے علی یہ جبریل ہے، یقرؤک السلام، یہ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ حضرت علی عرض کرنے لگے علیک وعلیہ السلام، آپ پر بھی اور جبریل پر بھی سلام ہو۔ فرمایا ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ، فدنوت منہ، حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے قریب ہو گیا۔ تو آپ تو تھوڑے سے قریب ہو جاؤ حضور کی اس حدیث کا صدقہ۔ حضرت مسکرا رہے امام والی سرکار، آپ کی تشریف آگے لے آئے، آگے آ جائیں اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ جتنا قریب اللہ مدینے کے اتنا ہمیں قریب کر دے، حضور کی محبت کے قرب میں پہنچا دے۔ فدنوت منہ، نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اے علی جبریل کہہ رہے ہیں کہ جو ایک روزہ رکھے، 13 کا روزہ رکھے، اسے 10,000 سال کی عبادت کا اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا، اور جو 14 کا رکھے تو 30,000 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور جو 15 کا رکھے تو 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ حضرت علی بڑے خوش ہو گئے، عرض کی آقا یہ بتائیں یہ میرے لیے خاص ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے؟ فرمایا جو بھی اس کے اوپر عمل کرے اس کے لیے یہ اجر ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایام العبیدی، ایام العبیدی، عبید جو ہے یا ابید یا بید، اور آٹے کو بیدۃ کہتے ہیں کیونکہ وہ سفید ہوتا ہے، ابید اس کے مقابلے ہے اسود،
ایسے اکبر اصغر ہے، فرمایا کہ اسی طرح فرمایا اب ید تو سفید، فرمایا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو جسم میں مبارک کا رنگ بدل گیا تھا، رنگ مبارک بدل گیا تھا، بعد لکھا کالا، لیکن میں مقام نبوت کا عدم کرتے ہوئے یہ بات نہیں کرتا۔ بہرحال جس میں نبوت پہ تغیرات دنیا کے اثرات مرتب ہو گئے اور آپ پریشان ہوتے تھے، یا اللہ میرا جسم جنت میں کیسا تھا یہاں کیسا ہو گیا۔ جبریل آئے، عرض کی حضور آپ 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھے، ایک روزہ رکھا تو ایک حصہ سفید ہو گیا، دوسرا رکھا تو دوسرا بھی سفید ہو گیا، تیسرا رکھا تو تیسرا حصہ بھی، اس کو ایام البید اس لیے کہتے ہیں، یہ آپ اور آپ کی امت کے اوپر یہ روزے فرض تھے، ہمارے لیے فرض نہیں ہے، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور فرمایا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر 1 مہینے کے روزے تھے، اور اگر گرمیوں میں آ جائیں تو 50 روزے ہو جاتے تھے، اور اس امت کے اوپر خاص کرم ہے 6 مہینے کے تھے، 1 مہینے کے رہ گئے، اور فرمایا اجر بھی زیادہ ہو گیا۔ فرمایا یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنو اور ایمان تازہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ تیار ہو جاؤ، قبر بستہ ہو جاؤ۔ ہمارے جیسے تو نہیں تھے وہ لوگ، الحمدللہ وہ نور کا لا نور تھے، باعمل لوگ تھے، اور ایسے معدب اور احترام والے تھے کہ وہ ادب کے اندر صحابہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر بھی کوئی ایسا دنیا کا آدمی اس کی مثال نہیں، ان کا عشق بھی انوکھا اور نرالا، ان کا ادب بھی، ان کا ذوق بھی، ان کی نمازیں، ان کا تقویٰ، ان کی تلاوت، ان کی قولی فعلی بدنی باتیں، بلکہ ایک مٹھی جون دے دے، فرمایا ساری عمر صدقہ کرتے رہو یا پہاڑ جتنا سونا دے دو، تو فرمایا کہ اس ایک مٹھی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان کے روزے کتنی شان والے ہوں گے، اور قرآن پاک پڑھنا، سبحان اللہ، فرمایا قرآن پڑھتے تھے سیف قرآن کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہر عظیم مبارک، فرمایا تمہارے اوپر ایسا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے جو برکت والا بھی ہے، اولہ رحمت، فرمایا جس کی اول رحمت ہے، فرمایا کہ ماہ رسول توجہ کے ساتھ اس ماہ رمضان کی ایک ساتھ یہ محققین کی تحقیق کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں کہ 7 لاکھ لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اگر 7 سے مراد پورا دن ہے یہ بھی چیز ہے، اگر 7 سے مراد یہ رات اور دن ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر 7 سے مراد 24 ساعتیں دن رات کی لی جائے، جیسے ہم گھنٹے مراد لیتے ہیں 1 گھنٹہ ہی مراد لے لیا جائے، تو میاں 7 لاکھ 1 گھنٹے میں رمضان شریف کی ساتھ میں بخشے گئے۔ فرمایا اسی طرح چھوڑ دیں آنے دو، ہم نے کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا جتنے بخشے جاتے ہیں، فرمایا کہ جب جمعے کی رات آتی ہے پورا ہوتا ہے جتنے بخشے گئے اس رات اتنے بخشے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جتنے پورے مہینے بخشے گئے لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو انہیں بخش دیے جاتے ہیں، پھر آخری رات آتی ہے ماہ رمضان کی، فرمایا جتنے پورے مہینے اور ساتوں میں بخشے گئے اس رات اتنے بخش دیے جاتے ہیں۔ مولا دعا ہے کہ ان جن کو تو بخشے لاکھوں کی تعداد میں ان میں اپنا کو بھی یاد ہے کہ بٹیاں میری
جس نے دوسری کی زندگی کو تار کیا جاتا ہے کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میری بخشش ہو جائے۔ میاں کو کلمات پورے کرنا، جب تک پورے نہیں ہوگے شہید بھی پکڑا جائے گا۔ فرمایا کہ حاجی بھی پکڑا جائے گا، حافظ قاری بھی، عالم بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ کرے۔ خدا کی قسم بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر پکڑ ہو گئی تو ہم کسی کام کے نہیں ہے۔ فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تیری پکڑ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اور اگر تو ہمیں ہمارے حال میں چھوڑ دیا ایک لمحے کے لیے، تو تب بھی ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر حضور نے ایک لمحے کے لیے نگاہ نبوت پھیر لی، تب بھی ہم کسی کام کے نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ اور فرما برداری کے اندر ہماری کامیابیاں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اور نفرت مانگا کرو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 مرۃ استغفر اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب سے 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ دن میں کتنی مرتبہ؟ 70 مرۃ۔ 70 کہتے ہیں 70 کو، اور ایک روایت میں فرمایا 100 مرۃ، 100 مرتبہ۔ فرمایا انہ یغاد، دل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے استغفار کرنے سے وہ پردے، لیکن یہ دل مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حضور کے دل سے ہمیں ہمیشہ فیض جاری رکھے۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ یاد رکھو اللہ والوں کے دل کبھی غافل ہوتے نہیں ہے، اور نبی پاک کا دل تو نور نازا نور ہے، اس طرح میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ حضور کے دل مقدس کا صدقہ ہمارے دلوں کو اور نور ایمان کی چاشنی عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے سکون ملتا ہے۔ علامہ منافی فرماتے ہیں اور دیگر مفسرین یہ اللہ کا ذکر کیا ہے، فرمایا حضور کا ذکر کرو یہ اللہ کا ذکر ہے، نبی پاک کا ذکر کرو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخر جو ہے جہنم سے آزادی ہے۔ ماہ رمضان کے اندر فرمایا جو آخری اشرا، پہلا ہے رحمت، پہلا کیا ہے رحمت، دوسرا کیا ہے مغفرت، اور تیسرا ایک مسئلہ تو ماشاءاللہ آپ کو اثر ہو گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اذا دخل رمضان، جب ماہ رمضان آ جائے، ماہ رمضان آ جائے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میں 11 بجے تک انشاءاللہ بات ختم کروں گا، ہاں یہ یاد رکھیں۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ نعت خواہ میں خود ہوں، نعتیں بھی پڑھ لیتا ہوں، تلاوت بھی کر لیتا ہوں، اگر سارا پروگرام ہی مجھے دے دیتے تو تھوڑا میرا ٹائم بھی بچ جاتا، معاملات بھی ہو جاتے۔ 11 بجے مجھے لالو کھیل پہنچنا تھا، اب دیر ہو گئی ہے تو پھر ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تو نہیں تھکے؟ تھکتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو گے جو تھکے۔ ماشاءاللہ یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے اور ایمان کو اور پختگی اور ترقی عطا فرمائے۔ فرمایا اذا دخل رمضان، جب ماہ رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، پیارے مصطفیٰ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا فتحت ثمانیۃ ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، شیطان کو بندے سلاسل کر دیا جاتا ہے۔
دیپ خوشیوں کے جلاؤ، ماہ رمضان آ گیا، دیپ خوشیوں دیپ خوشیوں کے جلاؤ، ماہ رمضان آ گیا، رب سلم گنگناؤ، رب سلم گنگناؤ، ماہ رمضان آ گیا، دیپ خوشیوں کے جلاؤ، ماہ رمضان، اور نفل پڑھنے سے فرائض کاملے، صدقہ تمہیں اب نمازیں پڑھتے جاؤ، اب نمازیں پڑھتے جاؤ، ماہ رمضان آ گیا، دیپ خوشیوں کے جلاؤ، ماہ رمضان، اور فرض پڑھنے کا تمہیں اجر ملے 7 گنا، دل نمازوں میں لگاؤ، دل نمازوں میں لگاؤ، ماہ رمضان آ گیا، دیپ خوشیوں کے جلاؤ۔ توجہ کی بات ہے کہ شیطان کو بندے سے اثر کر کے گہرے سمندروں کے پانیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ اس کو عذاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ اور ٹھنڈک پانی برف ایک دوسرے کے دشمن ہے اور ضد ہے، تو فرمایا اسے پابندِ سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ قید ہے شیطان پر یہ نفس بھی شیطان ہے۔ اب نفس کے اوپر بات کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، اور نفس راضیہ، نفس مرضیہ، اور فرمایا نفس مطمئنہ، یہ نفس کی موٹی 7 قسمیں بیان کی ہیں، اور فرمایا کہ جب بندہ اطاعت اور فرما بردار اور کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اللہ کا ولی سب سے پہلے اس کے نفس کو مارتا ہے، اس کے نفس کو مارتا ہے، اس کا تزکیہ نفس کر دیتا ہے۔ جب یہ تزکیہ نفس کر دیتا ہے، حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں اور نور کے جلوے اس کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا روم نے مسلم شریف کے اندر لکھا ہے کہ پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، کہ پاک لوگوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ فرمایا کہ شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہے، شیر انسان پیتا ہے دودھ اور شیر انسان کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ فرمایا ایک ہی مقام سے 2 پلو نے فرمایا کوشش کی اور کھایا، ایک نے ڈنگ پیدا کیا اور ایک سے شہد پیدا ہو گیا۔ 2 ہی نسل نے ایک مقام سے پانی پیا، ایک سے گنے کا میٹھا رس تیار ہوا اور ایک سے کھوکھلا نسل پیدا ہوا جس کو آپ ماس کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، دیکھنے میں وہ بھی اللہ والے ہمارے جیسے لگتے ہیں، لیکن اندر آنے حیات ہے، اندر آنے حیات ہے۔ تو یاد رکھو یہ اللہ والے انسان کے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قید ہے شیطان پر یہ نفس بھی شیطان ہے، اس کے دھوکے میں نہ آؤ، اس کے دھوکے میں نہ آؤ، ماہ رمضان آ گیا، دیپ خوشیوں کے جلاؤ، ماہ رمضان۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایماناً، جو کھڑا ہوا، قامہ یقیموں کا معنی کھڑے ہونا ہے، یہ اس لیے کھڑا ہوا عبادت کے لیے کھڑا ہوا، تو حضور ماہ رمضان کی راتوں میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کتب غیر مقلد کہتے ہیں جی تراویح 8 رکعت ہے، کتنی ہے؟ 8۔
کسی حدیث میں ہمیں دکھا دو کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا، فرمایا حضرت قبلہ حضور مولانا محمد عمر رشید رضی اللہ ہے، اور آپ ایسے مناظر تھے کہ جب تک سامنے والا بھاگ نہیں جاتا تھا آپ نگاہ نہیں چھوڑتے تھے، جب تک وہ ہاتھ کھڑے نہیں کرتا تھا کہ حضرت میری بس ہو گئی ہے، یا تو وہ اپنا حضرت کا بنا لیتا تھا یا ظاہر بلال اختیار کرتا تھا۔ آپ فرمانے لگے میاں یہ 8 کی جو رٹ لگاتے ہو 8 کے اوپر 7 تراویح کا لفظ بتا دو، اگر بتا دو گے تو ہم 20 پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہم بھی 8 پڑھنے لگے۔ امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے، امام مسلم نے پورا باندھا ہے، اور مشکات کے اندر بھی ہے، دیگر حدیث کتب میں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جو روایتیں لی ہیں اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ حضور نے 20 پڑھی ہیں، اور 20 کا عدد بھی ساتھ ہے اور تراویح کا لفظ بھی ساتھ ہے۔ اور اگر یہ 8 ہے تو سیدہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور عشاء پڑھ کے تشریف لاتے، سو جاتے، اور پھر اٹھتے تو 8 رکعت نماز پڑھتے۔ کتنی؟ 8 رکعت، اور 3 وتر ملا کے 11 کر دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا 10 پڑھتے 3 ملا کے 13 ہو جاتی، اور کبھی 12 پڑھتے 3 ملا کے 15 رکھتے ہو جاتی۔ تو یہ ساری روایتیں ہیں، انہوں نے تراویح پہ اس کو معمول کر لیا، یہ تراویح کے لیے نہیں، یہ رات کی نماز، اسے تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ اور آج بھی مسجد نبوی میں صلاۃ اللیل رات کو 2 بار ہم نے عمرہ کیا، رات کو 1 بجے صلاۃ اللیل ہوتی ہے، 8 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ 8 رکعتیں، لیکن یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر کھڑا ہوا ماہ رمضان کی رات، نبی پاک نے 3 دن تراویح پڑھی۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ صحابہ فرماتے ہیں پہلے دن حضور نے 20 رکعت پڑھائی، آدھی رات گزر گئی، آدھی رات گزر گئی، اور دوسرے دن پڑھائی تو رات سے کچھ حصہ زیادہ گزر گیا، اور تیسری رات حضور علیہ السلام نے 20 رکعتیں پڑھائی، تو یہاں تک صحابہ فرمانے لگے ہم ڈر گئے کہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، تو ہم جلدی جلدی گھر آئے، 2-4 لقمے لیے، پانی پیا، تو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ چوتھے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، ہم نے عرض کی حضور آج آپ نہیں آئے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ میرا عمل جو مسلسل ہوتا ہے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، تو نبی پاک نے 20 پڑھ کے سنت کے اوپر عمل کرنے کا اشارہ ضرور دے دیا، تو 20 پڑھنا، یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہو گئی ہے، معاذ اللہ، نہیں، یہ 20 رکعتیں حضور کی سنت ہے، تو میاں 20 پڑھ کے، اگر آپ 8 پڑھ کے گول ہوئے تو پھر آپ کس کو زیادہ تقویت دے رہے ہیں؟ غیر مقلدوں کو دے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں 8 پڑھ کے گول ہو جاتے ہیں، تو میاں یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں اگر پیشی ہو گئی اور رب نے فرمایا کہ 20 رکعتیں کیوں نہیں پڑھی، تو اگر 20 ہوئی تو ہم نے مولا ہم نے 20 پڑھ لی۔ وہ کافی صرف جواب دیا کرتے تھے، اللہ ان کے مزار پہ کروڑا رہنے بندے نہ فرمائے، اگر 8 ہوئی تو چلو تمہارا کفن پہ ڈال دی جائے گی، تو جتنی نفل نمازیں پڑھتی ہیں نمازیں کم ہوگی تو قیامت میں اس میں ڈال دی جائے گی۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت و حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ یبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے اللہ، دیکھے تم میں ایکم، خاص کر تم میں، احسنو عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے، اور آگے کیونکہ رب کو یہ پتا تھا کہ بندے برے عمل بھی کریں گے، تو ساتھ یہ بھی بتا دیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، عزیز کا معنی پیارا، اور عزیز نبی پاک علیہ السلام کا بھی ایک نام مبارک ہے، تو حضور اپنی امت کے بڑے ہی پیار کرنے والے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ عزیز بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں
شرک سے بچنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی، اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں کو بھی چھونے لگے، تم نے شرک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ وہ آسمان کے کناروں سے لگنے والے گناہ پہاڑوں کی مثل بھی بخش دے گا. کیونکہ بخشنا اسی نے ہے کہ بندے ہم اسی کے ہیں، اور جتنا رب سے کامل کو وہاں رکھیں گے اتنا زیادہ کرم ہو جائے گا. یہ باتیں تو ہمارے اوپر فرض کی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور صاحب استطاعت نے حج کرنا ہے، صاحب استطاعت نے زکات دینی ہے اور قربانی کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، لیکن ان کی وجہ سے بخشش نہیں ہے. یہ تو ڈیوٹی لگائی ہے میاں ہم نے ادا کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی اپنے نیک عمل عبادت کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا. صرف بہت بڑی جستجو ہوئی یا فلاں اتنے عمل کرتے، فرمایا کہ اللہ کے فضل سے بخشے جاؤ گے. آقا کی فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا. اور حضور تو اللہ کا فضل عظیم ہے، فضل عظیم ہے. تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں ہم نے نیک عمل دیکھنا ہے کہ تم میں کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے. تو نیکی کے کام میں ہم لوگ بڑے سست ہیں، کوشش کرتے ہیں اگر تھوڑا سا گلی میں جھگڑا ہو جائے نا وہ پورا محلہ جمع ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ تو کی ہے کس بات پہ جھگڑا ہو گیا ہے، پھر چھ زبانیں چلیں گی، مشورے ہوں گے، ہاں یہ ہے ہی ایسا. بس اس ایک بات کے اوپر اتباع کرتے ہوئے 10 اور بول پڑیں گے اور پورا جو ہے چمکٹا لگ جائے گا. لیکن اگر درس قرآن ہو رہا ہے، حدیث ہو رہا ہے، مسجد میں نہیں آئیں گے. آپ صاحب کہہ رہے تھے نا، افسوس کی بات ہے کہ قاری صاحب نے 37 سال خدمت کی ہے لیکن لوگ نہیں ہیں. تو میاں یاد رکھو یہ اپنی اپنی سوچ ہے. میں کسی کو برا بلا نہیں کہتا، لیکن جس کے پیچھے نماز پڑھو اس کی قدر کیا کرو. ہمارے سنی قدر ضرور کرتے ہیں الحمدللہ ذکر کرنے کے بعد. دنیا میں اہل سنت کے بڑے بڑے اللہ نے اہل سنت کو نگینے دیے، کیسے کیسے لال دیے، کیسے کیسے فرمایا کہ کیسے کیسے لال اللہ نے عطا کیے. لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کی مقدر، ہم پہلے کے لوگ کرتے تھے، ہم تو نئے رب کا نام جب سے یہ یوٹیوب نکلا ہے اور فیس بک نکلی ہے اس کو ویسے ہی میرا گھر کر دیا. تو یاد رکھو بزرگوں کی قدر کیا کرو. فرمایا کہ کیا قاری سعید کو بچے پیارے نہیں تھے، بیوی پیاری نہیں تھی، بیٹیاں پیاروں کے بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں، طاہر سعید قاسمی. تو کیا انہیں اپنی اولاد پیاری نہیں تھی؟ میاں سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن سب کو چھوڑ کے گھانچی پاڑا پیپر مارکیٹ میں آ کے ڈیرا لگا لیا. بزرگوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، نہ اپنے خاندان کو دیکھا، نہ خوشیوں کو دیکھا، نہ بیوی بچوں کو دیکھا. میاں سب کچھ زندگی قرآن اور حدیث کے لیے، دین کے لیے وقت کر دیا. یہ بہت بڑا دل گرنے والی بات ہے. اور ہم لوگ کیا دیتے ہیں کراچی کے، میں تو پوری اب پاکستان میں 25 سال سے مجھے بھی ہو گئے نمازیں پڑھاتے ہیں. ایک مسجد میں 10 سال بھی نمازیں پڑھائے نا پھر چلے جائیں تو پھر بعد میں ایسے ہوتے جیسے کوئی پرایا آدمی کھڑا ہے، آشنائی نہیں ہے. تو یہ عادت ہوتی ہے ہماری. تو میاں یاد رکھو کل قیامت کے سوال تو ہوتا ہے نا، اس مسئلے پہ بیٹھ کے تمہیں قال اللہ قال رسول کا سبق کس نے پڑھایا. سینکڑوں بچے حافظ قرآن بن گئے. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے اللہ کے قرآن کو. اور حضور فرماتے ہیں تعالیٰ امر معصومہ والہ. اور 5 منٹ اور ہوگا پھر بات ختم. مجھے پتا ہے آپ تھک گئے، اب آپ کی بس ہو گئی ہے. میں تو پتا 2 گھنٹے بولنے والا آدمی ہوں اور بولتا رہا ہوں. اور دعا کرو اللہ جب تک کم میں کم میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زبان اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ میں چلتی رہے اور تبلیغ اسلام کرتے کرتے موت آ جائے اور اللہ نبی پاک علیہ السلام کا سچا عشق فرمائے. ہم اپنے کافرین کی مثال نہیں بن سکتے، ان کی سیٹ ہم لے نہیں سکتے، نہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں. ان کا کیا عشق رسول تھا. علامہ باروی رحمۃ اللہ علیہ افریقہ کے دورے پہ حضرت تھے تو دل کی تکلیف تھی. ڈاکٹر نے کہا حضرت آج اگر آپ نے تقریر کی نا تو آپ کی موت وقت ہو گئی. آپ ہنس پڑے. کہا ڈاکٹر چلیا دلوں کی پتا، آپ نے 2 گھنٹے عشق رسول پہ تقریر کی. کہا ڈاکٹر اب چیک کریں. اب چیک کیا، کہا جیسے جوان کا دل ہوتا ہے ویسا دل ہے. ہمارے دل بھی
اور فرمایا کہ حضرت نے 14 سال جس کمرے میں بیٹھ کے درس حدیث کیا ہے، آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد مجھے یہی دفنا دینا۔ اور بعض بزرگوں نے جہاں ساری زندگی اللہ اللہ کرتے اور دین کی تبلیغ کرتے ہوئے گزار دی، انہیں وہاں مجبور کیا گیا۔ تو میاں ہمارے بزرگوں نے ایسے کام کیا ہے اور سبق دیا ہے، اور ان کی زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئی ہے۔ اور فرمایا کہ موت العالم، موت العالم، عالم ایک ہوتا ہے عالم، عالم 18,000 ہے، اور یہ تو 18,000 ہے، یہ حضور کا فیض اور کرم ہے کہ لاکھوں، میں کہتا ہوں کروڑوں علماء بن گئے۔ آج 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کتنے علماء آئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اگر وہ فہرست پیش کرنا شروع کر دو تو بات دور نکل جائے۔ تو یاد رکھو، فرمایا ایک عالم کی موت تمام عالمین کی موت ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کراچی پاڑا کے اندر جب قاری سعید صاحب کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور میت مبارکہ لگائی گئی تو لوگوں کا ایک جمع کافی، مجھے بعد میں پتہ چلا، لیکن آج بھی جب کمرے میں داخل ہوا تو میں تو یاد آ رہی تھی، قاری صاحب یہاں بیٹھتے تھے، میں آتا تھا، بٹھاتے تھے، چائے پلاتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ تو یاد رکھو، وہ تو چلے گئے لیکن اچھی یادیں چھوڑ گئے۔ نہ تم نے بچنا ہے نہ ہم نے بچنا ہے، دعا ہے جب موت آئے تو ایمان پہ آئے۔ فرمایا جیون اور جھوٹا دارا تے موت کری شریع سے تے 33 لکھ ہزار سونے خاک کے اندر جا سنتے مومن جب دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کا قرآن اس بات کی بین دلیل ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور جنہوں نے کہا ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں کو نازل کر دیتا ہوں۔ ادھر فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کرتے ہو وہ لکھا جا رہا ہے، اور رجسٹر بنے جا رہے ہیں، دفتر بنے جا رہے ہیں جو کرتے ہو۔ فرمایا کہ مومن چلا گیا، مومن دنیا سے چلا گیا۔ اب چلا گیا تو ان کو بھی چلے جانا چاہیے تھا، یا اللہ اب کیا کریں، وہ تو چلا گیا تیرا بندہ جس کی ہم باتیں لکھتے تھے۔ فرمایا کہ اب تمہاری ابھی ڈیوٹی ختم نہیں، اب قبر پہ بیٹھ کے قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو، بخشش کی دعا کرتے رہو۔ فرمایا کہ اب جناب قبلہ حافظ بلال صاحب، اکبر صاحب اور دیگر جتنے بھی بعض حضرت نے تیار کیے، قاری تیار کیے، آپ دعا کریں نہ کریں دعا ہو رہی ہے، کیلکولیٹر چل رہا ہے، احساس ثواب ہو رہا ہے، تو نیک اولاد چھوڑ دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کلمات میں نے کہے اللہ قبول و منظور فرمائے، اور ایسی ایمان والی موت آئے کہ جب دنیا سے جا رہے ہو تو محبوب کا کلمہ ہماری زبان پہ اور ظاہر نشید حضور کا چہرہ انور سامنے ہو جائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں الیاس مسجد کے نمازیوں کا، امام صاحب کا، اور ہمارے عمران بھائی اور خاص کر عباس بہار کی لیبل کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ عباس بھائی تو دیار غیر میں اللہ ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ انہیں عرضی سماوی افات و بلیات سے، ان کے بچوں کی، ان کے خاندان کی، ان کے برادر کی اور تمام اہل خانہ کی اللہ حفاظت فرمائے، اور الیاس مسجد کے جتنے نمازی گانچی پاڑا میں رہنے والے اللہ سب کو زمینی آسمانی افات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو ماہ رمضان آ رہا ہے اس کے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں چھوڑی گئی، یہ مختصر سا ایک جدول بنا کے میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔